بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو، نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں، لہجے میں ہوتا ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کے ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ خدا کی رحمت، میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ احساس ندامت، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر۔ اے خدا، کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اللہ، یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ سمندر کے کنارے ہوں یا آگ کے کنارے کھڑے ہوں یا بے یار و مددگار ہوں، تب بھی یقین رکھیں آپ کا رب راستے بنانے والا ہے، بے شک۔ قرآن مختصر قصہ ہے،
خدا اور بندے کی محبت کا۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، خود کائنات بھی نہیں، اس لیے کوئی دکھ کوئی پریشانی ہو دوڑ کر اللہ کی طرف جاؤ، انشاءاللہ پناہ ملے گی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔